السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج ہم ایک ایسے نازک، حساس اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والے مسئلے پر گفتگو کرنے بیٹھے ہیں جس پر خاموشی اختیار کرنا صرف منافقت ہی نہیں بلکہ بزدلی ہے، اور وہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کرنا۔ ہاں، وہی صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں وقت گزارا، وہی صحابہ جنہوں نے میدان بدر میں اپنی جانیں نچھاور کیں، وہی صحابہ جنہوں نے احد میں اپنے جسموں کو نبی کے جسم کا ڈھال بنایا، وہی صحابہ جنہوں نے موت کو قبول کیا مگر دین کو چھوڑنا قبول نہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی مال و جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل و انصاف سے دنیا کے بادشاہوں کو ہلا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر دے کر قرآن کا نسخہ ہم تک پہنچایا اور مظلوم ہو کر شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ میں آنکھ کھولی، محراب میں شہید ہوئے، علم و وفا کا استعارہ بنے۔ سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی، صحابی رسول، جنہوں نے عدل و تدبر کے ساتھ پوری امت کو 20 سال تک فتنوں سے بچائے رکھا، اور جن کی سیاسی بصیرت، حکمت اور فہم پر خود حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتماد کیا ہے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سمندری بیڑا تیار کیا اور سمندر میں گھوڑے دھڑائے، جنہوں نے فتنوں کو عقل اور تحمل سے دبایا، تلواروں سے نہیں، جن کی کتابت وحی کے باعث ہم تک قرآن کا ہر لفظ محفوظ پہنچا ہے۔ افسوس، آج اسی امیر معاویہ پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، وہ امیر معاویہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ معاویہ کو بھی ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ تبرہ بازی تو باطل نے کی، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اپنی نسل کو دیے؟ کیا ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کارنامے اپنی مجالس میں بیان کیے؟ کیا ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو اپنا فخر بنایا؟ یہ میری بات یاد رکھنا، جب حق کے وارث خاموش ہوں گے تو باطل بے باک اور نڈر ہوں گے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و شان پر تبرہ بازی کریں گے۔ اب وقت ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو عام کریں، ان کے کارناموں کو نئی نسل کے ذہن اور دل میں اتاریں، اور ان پر ہونے والے تبرہ بازی کے خلاف عملی اور پرامن بیداری پیدا کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حملہ صرف ایک شخصیت پر نہیں بلکہ قرآن، وحی، امت کی وحدت اور خلافت کی سچائی پر حملہ ہے۔ آج فتنوں کا بازار گرم ہے۔ جن ہستیوں سے ہم نے ایمان، قرآن اور دین سیکھا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا سے بدر تک، احد، کربلا، یمامہ اور قادسیہ تک وفاداری نبھائی، ان پر آج کی سوشل میڈیا کی گندی زبانیں تان کر رہی ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ ہے جس میں اہل بیت اور صحابہ اکرام کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے اس مقدس مہینے میں رجب بٹ جیسے گمراہ لوگ صحابہ اکرام کی توہین کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، صحابہ اکرام پر تان تبرہ بازی کرنا اسلام پر تان اور تبرہ بازی کرنا ہے۔ ان کی عزت اور حرمت کا دفاع ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کی گستاخی صحابہ اکرام کی کرنا تو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف میں خود قرآن میں بیان کی ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے اور وہ جو ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ کی گواہی ہے۔ اب جس سے اللہ راضی کہے
تو انسان کیا اعتراض کر سکتا ہے؟ حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، رواہ البہقی فی شعب الایمان۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی فوالذی نفسی بیادہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصفہ۔ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور رحمان کا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم، تو پھر صحابہ پر تان اور تبرہ بازی کر کے کون دین کا خادم بن سکتا ہے؟ دین کے اصولوں کی پاسداری کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن خود ایسے لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہے جو صحابہ پر بہتان باندھتے ہیں اور تبرہ بازی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز بلند کرنا ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، تو نبی کے صحابہ پر تان کرنے سے کیسے انسان میں ایمان ہو سکتا ہے؟ کیسے انہیں مسلمان کہا جائے جن کے اندر ایمان ہی نہیں ہے؟ یہ لوگ شریعت کے باغی، دل کے بیمار اور باطن کے خبیث ہیں۔ ان کا فتنہ ابن سبا جیسے پرانے فتنوں کا نیا چہرہ ہے۔ اے مسلمانوں، صحابہ اکرام دین کی بنیادیں ہیں، ان کے خلاف زبان چلانا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ میں بس یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا را صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کریں اور ان کی عظمتوں کا سر عام اعلان کریں، ان گستاخوں کا بائیکاٹ کریں جو اتنی عظیم ہستیوں پر زبان درازی کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی سیرت کو عام کریں، اہل بیت اور تمام صحابہ اکرام سے محبت رکھیں، کسی کے بارے میں بھی بغض نہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہر فتنہ اور بد زبان اور دشمن صحابہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔